اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر آپ کو جھٹلاتے رہیں تو یہ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ یعنی تمام تر سمجھانے اور دلائل پیش کرنے کے بعد بھی اگر وہ جھٹلانے سے باز نہ آئیں تو پھر آپ یہ کہہ دیں، مطلب یہ ہے کہ میرا کام صرف دعوت و تبلیغ ہے، سو وہ میں کر چکا ہوں، اب نہ تم میرے عمل کے ذمہ دار ہو نہ میں تمہارے عمل کا، سب کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہاں ہر شخص اس کے اچھے یا برے عمل کی باز پرس ہوگی۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اور جو ہے لا اعبد ما تعبدون میں ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان الفاظ میں کہی تھی إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ، بے شک ہم تم سے اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ان سب سے بالکل بیزار ہیں، ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کس سے مخاطب ہے؟ کفار اور مشرکین سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو اللہ کا پیغام تھا پہنچا دیا، جو اللہ کا میسج تھا وہ سب کو معلوم ہو گیا، اور اس کے باوجود بھی اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی بات کو نہیں مانتے، آپ جس چیز کی تبلیغ کر رہے ہیں اس سے وہ الگ ہیں، اس سے وہ ہٹے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل اور آپ کے لیے آپ کا عمل۔ جب انسان کسی چیز میں تھک جاتا ہے کرتے کرتے، کسی کو سمجھاتے تو آخر میں وہ کیا کرتا ہے کہ میں تم سے عاجز آ چکا ہوں، میں تم سے پریشان ہوں، میں اتنا سمجھایا پھر بھی تم نہیں سمجھتے ہو، بولتا بھائی تم کو جیسا کرنا ویسا کرو، میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ نہیں کہتے، اللہ فرما رہا ہے وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر آپ کو جھٹلاتے رہیں تو یہ کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے اعلان کر دیجئے اتنے سمجھانے کے باوجود، آپ کا جو حق تھا، جو تعلیمات اللہ نے آپ کو دے کے بھیجا تھا، آپ نے بتلا دیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر یہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کو شاعر، مجنون، دیوانہ اور پاگل کہہ رہے ہیں، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اپنا کام کر دیا ہے، اور کہہ دیجئے میں بری ہوں اس سے جو تم سمجھ رہے ہو یا جو تمہارا عمل ہے، میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں ہم اس سے خوش ہیں اور تم اپنے میں خوش ہو۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ ہم جس کی عبادت کرتے تم اس کی عبادت نہیں کرتے ہو، اور تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، تم اس میں خوش ہو، تمہارے لیے تمہارا دین تمہیں مبارک ہو، اور ہمارا اسلام اور توحید اور کتاب و سنت کا پیغام ہمیں مبارک ہے، ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، جو اللہ کا حکم ہے ہم اس سے خوش ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر آپ کو جھٹلاتے رہیں تو یہ کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں، کیا آپ بہروں کو سناتے ہیں گو ان کو سمجھ بھی نہ ہو۔ یعنی ظاہری طور پر وہ قرآن تو سنتے ہیں،
لیکن سننے کا مقصد چونکہ طلب ہدایت نہیں، اس لیے انہیں اسی طرح کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس طرح ایک بہرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بالخصوص جب بہرا غیر عاقل بھی ہو، کیونکہ عقل مند بہرا پھر بھی اشاروں سے کچھ سمجھ لیتا ہے، لیکن ان کی مثال تو غیر عاقل بہرے کی طرح جو بالکل ہی بے بہرا رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس جگہ پہ، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان اس آیت کریمہ میں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں، کیا آپ بہروں کو سناتے ہیں گو ان کو سمجھ بھی نہ ہو؟ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی باتوں کو وہ سن رہے ہیں لیکن سننے کے بعد اس کا سننا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، کیا آپ بہروں کو سناتے ہیں گو ان کو سمجھ بھی نہ ہو؟ کان ہیں، کان سے سنتے ہیں پر ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ سننے کے بعد انسنی کر دیتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کو سمجھانے سے کیا فائدہ جو دل سے نہیں سمجھ رہے ہیں۔ Those who blind and deaf from heart, not deaf from the ear، کان ہیں پر سنائی نہیں دیتے اور آنکھ ہیں پر دکھائی نہیں دیتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کفار اور مشرکین کی طرف مخاطب کر کے کہ آنکھ ہیں پر دکھائی نہیں دیتے، دیکھ تو رہے ہیں پر دل سے وہ نہیں دیکھ رہے، کان ہیں سن تو رہے ہیں پر دل سے نہیں سن رہے ہیں، اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ فرماتا ہے أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ چوپائے کی مانند ہے، بل ہم اضل، اس سے بھی بھٹکے ہوئے، أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی لوگ غفلت کے شکار لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن سنتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیغام کو وہ دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں پر وہ دل سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ those who person have the heart, have the eyes, ear, everything, but they not accept the religion of Islam۔ اللہ کا جو پیغام ہے، آنکھوں سے وہ دیکھ رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں کفار اور مشرکین، کہ آپ جو پیغام لے کر کے آئے ہیں بالکل صحیح ہے، سچی ہے، لیکن ڈھٹائی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے اسلام کی تعلیمات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، کان سے سن رہے ہیں، پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ دل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ دل کے اندھے ہیں، وہ دل کے بہرے ہیں، یہ ہے مراد۔ بصیرت نہیں ہے ان کے پاس، آنکھیں دیکھ تو رہے ہیں پر دل کی بصیرت سے نہیں دیکھ رہے ہیں، کان ہیں پر سن تو رہے ہیں، کان ہیں سن رہے ہیں لیکن دل سے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، دل کی بصیرت سے اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں، کیا آپ بہروں کو سناتے ہیں گو ان کو سمجھ بھی نہ ہو؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو تک رہے ہیں، پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھلانا چاہتے ہیں گو ان کو بصیرت بھی نہ ہو؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اسی طرح بعض لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں لیکن مقصد ان کا بھی چونکہ کچھ اور ہوتا ہے، اس لیے انہیں بھی اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس طرح ایک اندھے کو نہیں ہوتا، بالخصوص وہ اندھا جو بصارت کے ساتھ بصیرت سے بھی محروم ہو، کیونکہ بعض اندھے جنہیں دل کی بصیرت حاصل ہوتی ہے وہ آنکھ کی بصارت سے محروم ہونے کے باوجود بہت کچھ سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی اندھا
جو دل کی بصیرت سے محروم ہو۔ مقصد ان باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے جس طرح ایک حکیم، ایک ڈاکٹر، ایک طبیب کو جب معلوم ہو جائے کہ مریض علاج کرانے میں سنجیدہ نہیں ہے اور میری ہدایات اور علاج کی پرواہ نہیں کرتا تو وہ اسے نظر انداز کر دیتا ہے اور وہ اس پر اپنا وقت صرف کرنا پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں بھی وہی بات ہے کہ جیسے کہ آدمی یہاں بولا اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھلانا چاہتے ہیں گو ان کو بصیرت بھی نہ ہو؟ اصل چیز ہے دل کی بصیرت سے کوئی چیز قبول کرنا۔ آپ کو معلوم ہے کفار اور مشرکین بھی خانہ کعبہ کی طواف کرتے تھے، وہ بھی حج و عمرہ کرتے تھے، وہ بھی اپنے زمانے میں کرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ جہنمی ہیں، کیونکہ بھائی وہ دل سے اس کو نہیں مانتے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ گیا تو اس نے ٹھکرا دیا، اس نے تکبر کیا، اس کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کا اعلان کر دیا کہ ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ میرے بھائی اگر ہمارے پاس آنکھیں ہیں لیکن پھر بھی ہم شرک کرتے ہیں، کسی قبر والے کے پاس جا کر کے جھک رہے ہیں، اس سے مانگ رہے ہیں، ایک طرف تو آپ قرآن سنتے ہیں، ایک طرف اللہ فرماتا ہے اللہ کے سوا دینے والا کوئی نہیں، کوئی بھی چیز کا مالک نہیں، کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، اس کے باوجود بھی آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور کان سے سن رہے ہیں، اس کے باوجود بھی گمراہی میں مبتلا ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایک دل کے اندھے ہیں، یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، آنکھ سے تو دیکھ رہے ہیں لیکن آنکھ کے اندھے اس طور پر ہے کہ دیکھنے کے باوجود بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، یہ یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، یہ یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو انہیں ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، آنکھیں بھی دی ہے جن سے دیکھتے ہیں، کان دیے ہیں جن سے سنتے ہیں، عقل و بصیرت دی ہے جس سے حق و باطل اور جھوٹ و سچ کے درمیان تمیز کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر کے وہ حق کا راستہ نہیں اپناتے تو پھر یہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔ اب بتائیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کو کامیاب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بیچ میں جا کر کے آپ اس قرآن کو سمجھ کر کے لوگوں کو بتائیے کہ صحیح راستہ کیا ہے، عبادت کا طریقہ کیا ہے، اللہ کون ہے، کیا وہ جو پتھر جو تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے تراش کر کے بنائے ہو کیا وہی گاڈ ہے، کیا وہی خدا ہے، کیا وہی اللہ ہے، تم جس کو مانتے ہو، جس کے سامنے تم جھکتے ہو، کیا وہ ہے، یا وہ ایک اللہ ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، سورج و چاند کا مالک ہے، تمام انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے، آب و ہوا کا مالک ہے، تمام چیزوں کا مالک، تمام چیزوں کا اختیار وہ ایک اللہ کے پاس ہے، وہ مالک ہے، وہ عبادت کے لائق ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پانی سے پیدا کیا، وہ عبادت کے لائق ہے، یہ جو تم اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ عبادت کے لائق ہے۔ اگر یہ عبادت کے لائق نہیں ہے تو تمہاری نگاہیں، تمہاری عقلیں، تمہاری بصیرت کہاں چلی گئی ہے؟ کیوں نہیں تم غور کرتے ہو اس قرآن پر؟ یہ قرآن صرف علماء کے سمجھنے کا کام ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے قرآن اللہ نے نازل فرمایا ہے، تمام لوگوں کے لیے قرآن ہے، کسی ایک خاص کمیونٹی کے لیے نہیں ہے، کسی ایک خاص فرقے اور جماعت کے لیے نہیں ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے ہے، یہ تمام زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے ہیں یہ قرآن۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی اگر جب قرآن پر عمل نہیں کریں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے تو خود ہی آپ اپنے اوپر ظلم کرتے، اللہ نہیں آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نہیں اتارا، قرآن نہیں بھیجا، اللہ نے رسول اور نبی اور رسول کو نہیں بھیجے، ایسا نہیں کیا۔
اگر ایسا ہوتا کہ اللہ نے رسول نہیں بھیجا، اللہ نے قرآن نہیں بھیجا، اور پھر انسان دنیا میں آئے اور چلے گئے اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے، تو وہ آدمی کہیں گے اے اللہ یہ تو ظلم ہو گیا میرے ساتھ، کوئی نبی بھی نہیں آیا، کوئی رسول بھی نہیں آئے، کوئی کتابیں بھی نہیں اتاری گئی، ہمیں راستہ نہیں بتایا گیا، حق اور باطل کے راستے ہمیں معلوم نہیں، سچی اور جھوٹے کے بارے میں ہم کو تمیز نہیں، حق اور باطل کے بارے میں ہمیں فرق نہیں، تو اے اللہ کس طرح سے جہنم کا فیصلہ ہو گیا؟ ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے تمام نبیوں کو ایک ہی راستہ بتایا، وہ یہ کہ لوگوں سے کہو کہ اللہ کی عبادت کرے۔ یہ تمام رسولوں کا میسج تھا، تمام پیغمبروں کا یہ میسج تھا جو اللہ کی طرف سے لے کر کے آئے تھے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو گے اور اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اور جو رسول تمہارے بیچ میں آئے ان کی اتباع کرو گے۔ یہی اصل میسج تھا۔ اب اگر انسان اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دے اور انسان جو ہے گمراہی کے راستے کو اپنا لے، باطل راستہ اپنا لے، اور یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم میں ڈال دیا، یہ تو ظلم ہوا میرے ساتھ، اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اب کیسے ظلم کرتے ہیں بھائی؟ جب قرآن و حدیث کی باتیں آپ کو معلوم ہے، اس کے باوجود بھی جا کے قبر والے سے مانگ رہے ہو، تو یہ تم ظلم خود کر رہے ہو یا اللہ تمہارے پر ظلم کر رہا ہے؟ بتاؤ کون ظلم کر رہا ہے؟ خود ظلم کر رہے، خود۔ اب بتاؤ، جو انسان زندہ تھے وہ کچھ نہیں دے پا رہے تھے آپ کو، وہ آپ کو کوئی چیز کے مالک نہیں تھے، مر گئے اور ہر چیز کے مالک بن گئے۔ مرنے کے بعد وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، زندہ تھے تو کچھ نہیں دے پا رہے تھے۔ سوچو، تم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو یا اللہ ظلم کر رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید سورہ انبیاء میں کہ قیامت کے دن وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم ترازو رکھیں گے، قائم کریں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، عدل کا ترازو، عدل کا میزان اللہ تعالیٰ قائم فرمائے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس پر، کسی شخص پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ فرماتا ہے سورہ انبیاء میں۔ قیامت کے دن عدل و انصاف کے ترازو قائم ہوں گے، اللہ تعالیٰ میزان کو، عدل و انصاف کے ترازو کو قائم کرے گا، اور اللہ فرماتا ہے فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی بھی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کوئی انسان رائی کے دانے کے برابر بھی اعمال کر کے آئیں گے، کوئی بھی اچھائی کر کے آئیں گے، تو اللہ رب العالمین اس کو لے آئے گا، آپ کے سامنے کر دے گا کہ یہ لو تمہارے اعمال جو تم نے کیے تھے۔ أَتَيْنَا بِهَا، ہم اس کو لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، وزن کیے جائیں گے، عدل و انصاف کے ساتھ اس کا وزن ہوگا۔ جو اچھے کیے ہوں گے اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا، جو برے کیے ہوں گے اس کا بدلہ اللہ نے جہنم مقرر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ سوچئے میرے بھائی، ظلم ہم کر رہے ہیں، ہم اللہ کی بات کو نہیں مانتے ہیں تو ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر، اس لیے کہ اس کائنات کا بنانے والا کو معلوم ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے گا یا غیر اللہ کی عبادت کرے گا۔ اللہ کو معلوم ہے، ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس میں ہے۔ اب انسان کے پاس دو چیزیں ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے
دو راستے دکھا دیے، دو راستے دیے ان کو، ایک حق کا ہے، ایک باطل کا ہے، ایک جنت کا ہے، ایک جہنم کا ہے، ایک برائی کا ہے، ایک اجر و ثواب کا ہے۔ اب انسان برائی میں جانا چاہے یا ہدایت کا راستہ اختیار کرے، ہدایت کا راستہ اختیار کریں گے تو جنت کا راستہ ہے۔ تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اللہ آپ کے اوپر ظلم نہیں کر رہا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اور ان کو وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ ان کو اپنے حضور جمع کرے گا، تو ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ گویا وہ دنیا میں سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو ٹھہرے ہوں۔ واقعی خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سب کو جمع کرے گا، یعنی محشر کی سختیاں دیکھ کر انہیں دنیا کی ساری لذتیں بھول جائے گی اور دنیا کی زندگی انہیں ایسے معلوم ہوگی گویا وہ دنیا میں ایک آدھ گھڑی ہی رہے ہوں۔ لم يلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ محشر میں مختلف حالتیں ہوگی جنہیں قرآن میں مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا ہے۔ ایک وقت یہ بھی ہوگا جب ایک دوسرے کو پہچانیں گے، بعض مواقع ایسے آئیں گے کہ آپس میں ایک دوسرے پر گمراہی کا الزام دھریں گے، اور بعض موقعوں پر ایسی دہشت طاری ہوگی کہ فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، کہ آپس میں ایک دوسرے کی رشتہ داریوں کا پتہ ہوگا اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ قیامت جب قائم ہوگی تو لوگوں کی حالت یہ ہوگی، ایک مرحلہ ایسا ہوگا ایک دوسرے کو پہچانیں گے، ایک مرحلہ ایسا آئے گا اپنی غلطی دوسرے کے اوپر تھوپیں گے کہ بھائی تمہاری وجہ سے ہم گمراہی میں مبتلا ہو گئے، آپ نے اسلام کہہ کے ہم کو پیکٹ میں پیک کر کے دیا اسلام سمجھ کر کے، اور اتنی لمبی داڑھی، اتنی بھاری پگڑی اور جبہ کبہ لگا کر کے لوگوں کو نہ جانے کون کون سی گمراہی میں ہم کو مبتلا کر دیے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے یہی اسلام ہے جو فلاں بزرگ اور فلاں ولی کے قبر پہ لے جا کر کے ہم کو اکٹھا کر دیا، ہم کو جھکا دیے، اور سنو تم نے یہ گمراہی، تمہاری وجہ سے ہم گمراہی میں مبتلا ہوں گے، ایک دوسرے پر تھوپیں گے۔ وقالوا ما لها، وہ لوگ کہیں گے کہ کاش کہ ہم اس قرآن پر ایمان لے آتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، کاش ہم اس کی اتباع کر لیے ہوتے۔ اپنی انگلی کو دانتوں سے چبائیں گے اور کہیں گے کاش ہم نے کون سا کیا کر لیا۔ تو میرے بھائی، یہ راستہ جب ہدایت کا مل جائے اور آپ کو معلوم ہے تو اس راستے کو پکڑ لیجئے اور گمراہی کے راستے کو چھوڑ دیجئے۔ گمراہی کا راستہ ضلالت اور جہنم کا راستہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ قیامت میں لوگ قیامت کی گھڑی میں یہ کہیں گے کہ دنیا میں ہم ایک پل بھر رہے ہیں، ایک گھنٹہ رہے ہیں، دن کا کچھ حصہ ہم نے دنیا میں گزار کے آئے ہیں، حالانکہ انسان 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال جی رہے ہیں، اور اس کے باوجود کیا کہیں گے؟ وہ قیامت کے دن میں کہیں گے کہ ہم جو ہے، اور ان کو وہ یاد دلائیں اور ان کو وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ ان کو اپنے حضور جمع کرے گا، تو ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ گویا دنیا میں سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں گے، پورے دن میں سے پورے دن بھر نہیں رہے، دن میں سے کچھ حصہ۔ سوچئے، انسان قیامت کے دن یہ کہے گا کہ ہم دنیا میں پل بھر رہے ہیں، پورے دن بھی نہیں رکے ہیں۔ جیسے آپ کسی دوست کے یہاں جاتے ہیں، 1 گھنٹہ رک گئے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم فلاں دوست کے پاس 1 گھنٹہ بیٹھے۔ اسی طرح انسان یہ سوچے گا کہ ہم 60-70 سال کی جو زندگی گزار کے آئے ہیں وہ 1 گھنٹے کی مانند، دن کے کچھ حصے کی مانند ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو ہم اس دنیا کو جو اہمیت دے رہے ہیں، یہ دنیا وہ نہیں ہے، یہ کامیاب والے نہیں ہے میرے بھائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جو جنت میں داخل ہو گیا فقد فاز، یہی کامیابی ہے۔
پھر اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تھوڑے سے فائدہ اٹھانے والی چیز ہے۔ یعنی دنیا کی جو زندگی ہم جس پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، 60-70 سال کی زندگی جو گزارتے ہیں، اگر ہم نے صحیح ڈھنگ سے نہیں گزاری یہ اس زندگی کو تو ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ یعنی کہ قیامت کے دن ہم 60-70 سال جی رہے ہیں لیکن فالتو راستے میں فالتو چیزوں میں خرچ کرتے ہیں، تو سوچئے کہ قیامت کے دن ہمارا کیا انجام ہوگا۔ اگر ہم صحیح راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ کہیں گے کہ ہم دن کے کچھ حصے پل بھر کے لیے ہم زمین پر رکے تھے، حالانکہ وہ ایک لمبا عرصہ تک یہاں رک کے گئے ہیں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، اور جس کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھلا دیں یا ان کے ظہور سے پہلے ہم آپ کو وفات دے دیں، سو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے، پھر اللہ ان کے سب افعال پر گواہ ہے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار اور مشرکین نے جو آپ پر ظلم ڈھایا ہے، ہم چاہیں گے آپ کی زندگی میں ہی ان کو مزہ چکھا دیں عذاب کا، آپ کے رہتے ہوئے ہم دکھا دیں جو آپ کو جھٹلایا ہے، جو آپ اللہ کا پیغام جو دے رہے تھے، کفار اور مشرکین نے انکار کیا، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو عذاب دیں۔ اگر آپ کی موجودگی میں ہم عذاب اگر نہیں بھی دیے تو قیامت کے دن ہم اس کو عذاب دیں گے۔ ہاں اگر آپ کی موجودگی میں ہم انہیں عذاب سے دوچار کر دیتے تو آپ کو تھوڑا اطمینان حاصل ہوتا کہ ہم نے اتنا سمجھایا تھا ان کو لیکن پھر بھی بات نہیں مانے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، اور جس کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھلا دیں یا ان کے ظہور سے پہلے ہم آپ کو وفات دے دیں، سو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے، پھر اللہ ان کے سب افعال پر گواہ ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، سو جب ان کا وہ رسول آ چکتا ہے یعنی آ جاتا ہے، ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ رسول آ گئے، پیغام پہنچا دیے اور اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں گے، ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ رسول آنے کے بعد، کتابیں اترنے کے بعد بھی لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس سے نپٹ لیں گے۔ وہ کتنا بہادر ہے، وہ کتنا طاقتور ہے، وہ کتنا جو ہے پاورفل انسان ہے، ہم اسے دیکھ لیں گے۔ جو آپ کے طریقے کو ٹھکرا دیا، آپ نے جو پیغام لوگوں کو دیا تھا نہیں مانا، تو آپ کو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، ہم فیصلہ کریں گے اس پر۔ اور جب ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، سو جب ان کا رسول آ جائے یا آ چکتا ہے، ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ اس پر ظلم نہیں کرے گا۔ ہاں ظلم تب ہوتا، رسول نہیں آتے، کتابیں نہیں اترتی، لوگوں کو اللہ رسول کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیتا تو لوگ کہتے کہ یہ مجھے عذاب مل رہا ہے، کیوں، کس بنا پر؟ تو وہ شکایت کر سکتے تھے، لیکن رسول آنے کے بعد، کتابیں نازل ہونے کے بعد اگر وہ حق کا راستہ نہیں اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے فیصلہ کر لے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر آپ سچے ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ جو قیامت کے بارے میں بتاتے ہیں، قیامت قائم ہوگی، قیامت کب ہوگی، بتاؤ کب ہوگی۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ یعنی ایسا مذاقیہ طور پر کہہ رہے ہیں
کہ قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، قیامت نہیں ہوگی، قیامت قائم نہیں ہوگی، تو وہ مذاق کے طور پر کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قیامت کا انکار کر رہے ہیں، جب اس کی کیا تیاری ہے اس کے پاس؟ اگر اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دے دن یا رات کے کسی حصے میں اور قیامت اس پر قائم کر دے اللہ تعالیٰ، تو اللہ کے سامنے یہ کیا جواب دیں گے؟ اللہ فرماتا دیکھیے اس آیت کریمہ میں جو آنے والی آیت ہے بہت ہی اہم ہے، وہ کیوں؟ یہ دیکھتے ہیں۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے تو کسی نفع کا اور کسی ضرر کا اختیار رکھتا ہی نہیں مگر جتنا اللہ کو منظور ہو۔ ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے، جب ان کا وہ معین وقت آ پہنچتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سرک سکتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں دو تین باتیں بہت اہم ہیں۔ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے، اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، سنیے میرے بھائی غور سے سنیے، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے تو کسی نفع کا اور کسی ضرر کا اختیار رکھتا ہی نہیں مگر جتنا اللہ کو منظور ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں نفع نقصان کا مالک بولو نہیں۔ ادھر ہم کہتے ہیں نبی مختار کل ہیں، نبی عالم الغیب ہیں، نبی کے پاس تمام اختیارات ہیں۔ اللہ فرماتا کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نفع نقصان کا کوئی بھی اختیار نہیں۔ دوسری بات آپ دیکھیے، اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، میں کسی نفع نقصان کا مالک نہیں مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر مجھے علم غیب ہوتا، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت ساری بھلائیاں حاصل کر لیتا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ کہیے اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں بہت ساری بھلائیوں کو سمیٹ لیتا اور مجھے نقصان نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے کہ کہیے کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اور آج ہم نبی تو نبی ہیں، نبی کے بعد لوگوں نے جو بزرگ قبر کے پاس بیٹھے رہتے ہیں ان کو ہم نے نفع نقصان کا مالک سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے بابا نے کہہ دیا، ہمارے بزرگ نے کہہ دیا، ہمارے پیر نے کہہ دیا تو ایسا ہوگا، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہم نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا نفع نقصان کا مالک کوئی بھی نہیں ہے۔ سوچو اگر قرآن پڑھے ہوتے، قرآن کو ترجمے سے پڑھتے، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھتے تو یہ بھاری غلطی نہیں کرتے۔ ہم کوئی نقصان ہو گیا تو کہتے ہیں فلاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا، فلاں نے ہمارے خلاف ایسا کہا ہوگا کیا ہوگا۔ کوئی بھی اختیار نہیں رہتا۔ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِالضُّرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ اگر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو اس نقصان سے ہٹانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ اگر آپ کو بھلائی دینا چاہے تو اس بھلائی کو پوری دنیا مل کر کے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ اگر کسی کے اوپر نعمتوں کا بوچھار لگانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ اس کی نعمتیں چھین لے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کسی کو کچھ دینا چاہ رہا ہے تو کوئی روکنے والا نہیں، اور اللہ اگر کسی سے کوئی چیز چھین لے تو پوری دنیا مل کر کے اس کو پکڑنا چاہے تو اس کو نہیں پکڑ سکتے ہیں۔ تمام اختیارات کس کے پاس ہے بولو؟ اللہ کے پاس ہے۔ جب اللہ کے پاس تمام اختیارات ہیں تو پھر مردے کے پاس کیا ہے؟ کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، یہی ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے،
قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو تمام شرک و بدعات کے اڈے بند ہو جائیں گے، شرک و بدعات کی دکانیں بند ہو جائے گی۔ لیکن ہم لوگوں کو قرآن سے دور رکھتے ہیں تاکہ ہم اپنی دکان چلا سکیں، ہم لوگوں کو بیوقوف بنا سکیں۔ جو قرآن پڑھے گا وہ کبھی بیوقوف نہیں ہوگا، جو قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں گے اس کو کوئی بھی گھما نہیں سکتا، اس کو کوئی بھی غلط راستے کی طرف لے جا کر کے نہیں ٹھگ سکتا، لیکن وہی ٹھکائیں گے، وہی گمراہی میں جائیں گے جو قرآن کو سمجھ کر کے نہیں پڑھیں گے۔ پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے۔ اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کا وہ معین وقت آ پہنچتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سرک سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے لیے، ہر امت کے لیے وقت مقرر رکھا ہے، جب وہ وقت آ جائے تو اللہ تعالیٰ پل بھر کے لیے اس کو مہلت نہیں دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ انتقال سے پہلے، مرنے سے پہلے انسان اس کی تیاری کر لے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، اچھے اعمال کرنے ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، زکوٰۃ دینے ہیں، حج کرنے ہیں، عمرہ کرنے ہیں، بھلائی کے کام کرنے ہیں، جو بھی کرنا ہے موت سے پہلے۔ موت کے بعد میسر نہیں ہوں گے، موت کے بعد آپ کو وقت نہیں ملے گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ ہرگز مہلت نہیں دے گا، وَلَن مؤخر نہیں کرے گا۔ جب کسی شخص کے موت کا وقت آ جائے تو انسان مرنے کے بعد کیا تمنا کریں گے؟ صدقہ و خیرات کا۔ تو صدقہ و خیرات آپ موت سے پہلے کر لیجئے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ایک انسان مرنے والا جب موت کا وقت اس کا قریب آ جائے گا تو وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش اے اللہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے تاکہ میں مرنے سے پہلے صدقہ و خیرات کر جاؤں اور صالحین لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ ہرگز مہلت بولو نہیں دے گا، اللہ مہلت نہیں دے گا، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے، جب ان کا وہ وقت معین آ پہنچتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سرک سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھ دیا ہے اسی جگہ پر، اسی منٹ پر اس کی موت آئے گی، وہ انتقال فرمائیں گے۔ تو قرآن میں کیا فرمایا؟ عبرت کے لیے کہ جو کچھ کرنا ہے اپنی زندگی میں کیجئے۔ آپ کو حج کرنا ہے، آپ کو عمرہ کرنا ہے، آپ کو نمازیں پڑھنی ہے، آپ کو تلاوت قرآن کرنی ہے، آپ کو اچھے اعمال کرنے، اپنے عقیدے کی درست کرنی ہے، جو بھی کرنا ہے اپنی زندگی میں موت سے پہلے کرنے کی کوشش کیے۔ ملک الموت، موت کا فرشتہ آپ کے سامنے آ جائے گا تو پھر بھاگ نہیں سکتے۔ اور اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ کفار اور مشرکین کی موت کے وقت فرشتے آتے ہیں یضربون وجوہہم ادبارہم، اور ان کی پٹائی کی جاتی ہے اسے ایسے وقت میں بھی، ان کے پیچھے بھی اور ان کے چہرے میں پر بھی۔ تو میرے بھائی پتہ کیا چلا کہ جو نیک آدمی ہوتے ہیں فرشتے اس کو استقبال کرتے ہیں بہترین انداز میں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایک طرف اس کا استقبال ہوگا اور دوسری طرف جس نے اپنی زندگی کو توحید اور کتاب و سنت سے ہٹ کے گزارا ہے اس کے لیے بھیانک عذاب بھی ہے اور اس کا کوئی استقبال نہیں ہوگا۔ پتہ یہ چلا اپنی زندگی میں اچھے اعمال کیجیے، مرنے کے بعد قرآن خوانی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پارا پڑھائیے، کھانا کھلائیے، مرنے کے بعد کچھ فائدہ ہونے والا نہیں۔ اپنی زندگی میں کچھ اعمال کر کے جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان جو ہے انتقال فرماتا ہے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، تو ساری چیزوں سے وہ کٹ جاتا ہے مگر تین چیزیں باقی رہنے والی، تین چیزوں سے اس کا سلسلہ باقی رہتا ہے، اس کو اجر و ثواب پہنچتا ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہے؟
پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ مرنے کے بعد انسان جس چیز کا تمنا کرے گا وہ کیا ہے؟ صدقہ۔ صدقہ بہت اہم ہے۔ فاصدق واکن من الصالحین کہیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو ایک چیز باقی رہنے والی ہے، اس کو اجر و ثواب اس کو پہنچے گا، اور وہ کیا؟ صدقۃ جاریہ۔ پھر فرمایا او علم ينتفع به، یہ ایسا علم جو دوسروں کو فائدہ پہنچے، ٹرانسفر ہوتا رہے۔ آپ نے کسی کو سورہ فاتحہ سکھا دیا، وہ دوسرے کو سکھا دیا، وہ تیسرے کو سکھا دیا، کچھ دعائیں آپ نے سکھائی، دوسرے تیسرے سیکھ رہے ہیں۔ او ولد صالح يدعو له، یا نیک اور صالح اولاد جو اپنے والدین کے حق میں، دوسروں کے حق میں دعائیں کرے۔ تو میرے بھائی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اچھے اعمال کر لیجئے انتقال ہونے سے پہلے۔ قل ارأيتم من اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون، آپ فرما دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو، تو عذاب میں کون سی چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں۔ کفار و مشرکین سے مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یہ وعدہ کب ہوگا؟ ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہو، آپ سچے رسول ہو اور کہتے ہو کہ قیامت قائم ہوگی، تو کفار مشرکین مذاق کے طور پر کہتے ہیں کہ وہ لے آؤ قیامت کب ہوں گے، وہ لے کے آ جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے اس کی تیاری تم نے کیا کیا؟ قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون، آپ فرما دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو، عذاب میں کون سی چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں۔ ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد کنتم به تستعجلون، کیا پھر جب وہ آ ہی پڑے گا اس پر ایمان لاؤ گے؟ ہاں اب مانا حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ لیکن عذاب آنے کے بعد ماننے کا کیا فائدہ؟ آپ کو معلوم ہے فرعون نے بھی جب دیکھا کہ غرق ہونے لگے تو کیا کہا؟ آمنت انہ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت ایمان لانے سے فرعون کو کیا کہا اور اس کے ماننے والوں کو کہ رب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے الآن، اب تم ایمان کرے، جب پورا فساد کر کے رکھا لوگوں، مرد عورتوں کو، بچوں کو ظلم اور ستم ڈھا کر کے، اب تم کہہ رہے ہو میں ایمان لا رہا ہوں، اس وقت ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو کہا ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد کنتم به تستعجلون، کیا پھر جب وہ آ ہی پڑے گا اس پر ایمان لاؤ گے؟ ہاں اب مانا حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو، تم کو تو تمہارے کیے کا ہی بدلہ ملا ہے۔ اللہ نے جو تم کو دیا ہے تم نے خود یہ کام کیا ہے، اللہ تمہارے پر ظلم نہیں کرتا۔ ابھی کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، یہ بات یقینی ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ خود ہی اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم سورہ انبیاء میں، ہم قیامت کے دن عدل و انصاف کی ترازو قائم فرمائیں گے، بالقسط اے بالعدل۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور اس دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا، نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر اس دن رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی بھی عمل کر کے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سامنے لائے گا، ان کو اس کے بدلے ملیں گے۔
اللہ اکبر. تو اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا ہے. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا عذاب واقعی سچ ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ ہاں قسم ہے میرے رب کی، وہ واقعی سچ ہے اور تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی. وہ کہتے کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کر رہے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی اور جو ہے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، یہ باتیں سچ ہیں؟ کہ قل ای و ربی، اللہ کی قسم، میرے رب کی قسم، یہ بات بالکل سچ ہے. انہ لحق وما انتم بمعجزین. کیا آپ فرما دیجئے ہاں قسم ہے میرے رب کی، وہ واقعی سچ ہے اور تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. جو اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ سب باتیں سچی ہیں، کوئی اس میں جھوٹ بات نہیں. اگر ہم اس قرآن کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، لیکن اس قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ کر ہم غیر اللہ کی بات پر عمل کریں گے تو ہم دنیا میں بھی دھوکے میں رہیں گے اور آخرت میں ہمارے لیے عذاب ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو شرک و بدعات سے بچا، خرافات سے بچا، اور اے اللہ قرآن کی جو تعلیمات ہے ہم سب کو اے اللہ تو سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام ہیں، جو قرآن و سنت کی باتیں ہیں، اے اللہ تو ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.